اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لو بسطت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صدق اللہ. یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ جس کی 92 اور 94 جس کی 92 اور 94 دو آیتیں تلاوت کی. یہ وہی قرآن یعنی کافروں کے سوال جی آپ کے پاس ایک باغ ہونا چاہیے جس کے اندر کھجوریں ہوں انگور ہوں آپ کا یعنی یہ لاجانی سوالات. اب اگلی آیت کے اندر بھی یہی ذکر ہے. فرمایا کہ تو جو ہمیں ڈراتا ہے کہ قیامت آئے گی. کیا قیامت آئے گی؟ ہم کھڑے آسمان ہمارے اوپر گرا دے کیا کر لیں؟ پھر یہ شیطانی کافروں کے سوال یعنی فرمایا او تسقط السماء كما زعمت یا گرا دے ہم پر آسمان جیسا تم کہا کرتا ہے کہ یہ قیامت کے قریب آسمان بھی تل چھٹ یعنی پھٹ جائے گا. کل من علیہ فان آسمان کہتے ابھی لا دے. یہ ایسی بے ڈر باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحیمی ہے کہ ایک دم عذاب نہیں بھیجتا. نہیں ایسی باتیں کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ رحیم ہے کریم ہے. یہ باتیں فرمایا تو یہ کہتا ہے آسمان گرا دے جہاں گرا دے ہم پر آسمان جہاں تو کہا کرتا ہے علینا کسفن کہا کرتا ٹکڑوں ٹکڑے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا یا لے اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے. کہتے ہیں ہم تم اگر سچا پیغام اللہ کو ہمارے سامنے لا والملائکہ یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لا. یہ گستاخانہ باتیں ہیں پیغمبر کے سامنے یہ باتیں کہنی. لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں. جیسے فرعون کو 500 سال ڈھیل دی حالانکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقابلہ کیا جادوگر سے کیا سب کچھ کیا لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. کہتے ہیں فرعون وہ کہ اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا. اللہ نے اتنی ڈھیل ہے 500 سال کی عمر اور سر میں درد تک نہ ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ بات لیکن ڈھیل سے آدمی آگے الٹا فائدہ بجائے ماننے کے ایمان لانے کے آگے سے اور شیطان بن جائے. کہتے جا تم لیا جو کچھ لیا تم اللہ کو ہمارے سامنے لیا والملائکۃ قبیلا فرشتوں کو سامنے لیا. ابھی پھر ان کی یہ بات تیرا گھر جو ہے تو رخ کہتے ہیں ایک یعنی ایک بہت خوبصورت گھر جو اینٹوں کے علاوہ اور کسی دھات سے بنا ہو. اور کیا بات ہے اور بیٹھے پھر آگے پھر اس کا او یکون لک بیت من زخرف یا ہو جائے تیری ایک گھر سنہرا یعنی خوبصورت سونے چاندی کا ہو تیرا گھر. پھر بھی
یہ باتیں اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. کفر اور شرک جب انسان کا دل سے ہو جاتا نا، کیسے اندھیرے میں اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. جب انسان کے اندر کفر اور شرک کی چائے جمی ہوتی ہے نا، میں پھر وہ کچھ نہیں کہتا کہ منہ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، نبی کو کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسی دل کی شے سے بچا رکھے. کہتا جا بیت من زخرف، جہاں تیرے لیے گھر سنہرا ہو جائے. سنہرا میں وہ سنہرا نہیں ہوتا، چاند کی طرح، سونے کی طرح ایسا ہو جائے. او ترقی فی السماء، یا تو چڑھ جائے آسمان میں، تو ہمارے سامنے آسمان پر بھی چڑھ جائے، تیرا گھر بھی زخرف سنہری ہو جائے. ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے باپ دادوں کے دین کو نہیں چھوڑتے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم نہیں مانیں گے تیرے اوپر چڑھ جانے کو، یہ تو چڑھ گیا اوپر. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، کہ تو، ہم تیری بات نہیں مانیں گے چاہے تم آسمان پر بھی چڑھ جائے ہمارے سامنے. ہاں ایک شرط ہے ہماری، کہ تو بنی بنائی کتاب آسمان سے ہمارے سامنے لے کر آ، کہ یہ اللہ نے بھیجی. جب تک نہ اتارا ہے ہم پر ایک کتاب، کتاباً نقرا، یعنی ہم اس کو پڑھے. یہ لجانی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کفر کرتے، جب ہم تیری بات مانیں گے تو چڑھ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بنی بنائی کتاب چاہتے ہیں، کہ کتاب بنی بنائی ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بنی بنائی اتری. کیسے اتری؟ یہ وہی کہ جو کون لانے والے تھے اس کو؟ ہاں جبرائیل علیہ السلام. کہتے نہیں ہمیں تو یہ اللہ نے بنی بنائی کتاب بھی اتاری ہے. کون سی کتاب اتاری؟ 3 کتابیں ہیں. توریت کے بارے میں ایسی دوتیوں نے کہا کہ ہم مان لیں گے، لیکن بڑی بڑائی کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، فرمایا 40 آدمی اپنے بڑے سردار ان کے قبیلے کو اکٹھے کر کر کوہ طور پر آ جاؤ، 40 دن ٹھہرو، 40 دن میں تمہیں بڑی بڑائی کتاب توریت کی آسمانوں سے آ جائے. اور ایسا ہوا. موسیٰ علیہ السلام 40 آدمی لے کر تو کوئی طور پر پہنچے. 40 دن کے بعد بڑی بڑائی تقسیمیں لکھی لکھائی کہاں سے آئیں؟ آسمان سے. اور اس کے اندر احکام تھے، نماز کا، زکوٰۃ کا، گناہ سے بچنے کا، اور سزاؤں کا ذکر تھا. زنا کی سزا، شراب کی سزا. اب جو بڑی بڑائی آئیں، موسیٰ یہ تو نہیں ہم مانتے، اس میں تو اللہ نے بڑے مشکل مسئلے بتائے ہیں، یہ سزائیں بڑی مختلف ہیں، ہم نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے خود تو مجھے فرمائش کی، میں نے اللہ سے دعا کی، اب 40 دن اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑائی تقسیم توریت آ گئی. کہتے ہم تو نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی چڑھا غصہ کہ یہ بڑی بڑائی کتاب میں اب مان. اللہ تعالیٰ نے کہا گھبراؤ نہ، ہم ان کو منانا آتے ہیں، لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے. وہ پہاڑ ان کے اوپر آ گیا. کیا آ گیا؟ یہ قرآن پاک میں واقعہ آ گیا، اور کہا نہیں مانو گے تو پھر یہ پہاڑ تمہیں کچل دے گا. کیا کچل دے گا؟ کہ تم نے خود فرمائشی موضوع مانگا. جب پہاڑ اوپر آیا تو کہا ہاں جی مانیں گے، ہم جو ہے ہمیں اب یہ پہاڑ ادھر کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ انسان کا ڈھیٹ جب ہو جاتا ہے نا، تو پھر اسی بات ہے جہاد کا حکم، اس لیے کہ یہ ڈھیٹ آدمیوں کو لیے یہ جہاد ہے. لاتوں کے بوجھ اللہ نے کتنی کتابیں بھیجی؟ 4. اور ایک کون سی کتاب بھیجی؟ ڈنڈا، جہاد. اس کے بغیر صدیق میں کوئی ہوتا، یہ اللہ نے بھیجی ہے. تو فرمایا یہ ساری باتیں تمہاری ایسی ہیں کہ
اگر پیغمبر بدعا کرتے تو وہ ابھی ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے. قل سبحان ربی، اے میرے نبی کہہ دے کہ اللہ تو پاک ہے. تم یہ باتیں جو کرتے ہو، اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے، لیکن میرے اختیار میں عذاب بھی نہیں ہے، تو اللہ کے اختیار میں. میں تو اللہ کا ایک پیغمبر ہوں اور ایک انسان ہوں. قل سبحان ربی، اے میں نبی ان کو کہہ دو اللہ سبحان اللہ، وہ تو اللہ پاک ہیں. حل کنت الا بشرا رسولا، میں کون ہوں کہ تم پر عذاب بھیج دوں یا تمہاری فرمائشیں پوری کروں. الا بشرا، میں ایک بشر ہوں. کیا ہے نبی کو کیا ہوا؟ میں ایک بشر ہوں. اور رسولہ الا بشر، میں تو ایک بشر. اور اس وقت بشر خود اللہ تعالیٰ نے کہا، آئی کہ نبی کو بشروں کو، یہ تو گستاخی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے کہی قل انما بشر مثلکم یوحیٰ، یہاں پر ہے الا بشر، کہ میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. میرے اختیار میں تمہارے فرمائشی موضوعات پورے کرنے، یہ تو اللہ کے اختیار میں. تو بشر میں فرق ہے، یہ بھی بات ہے. یہ نہیں کہ ہمارے نعوذ باللہ وہ تو کافر ہو جاتا ہے. بشر میں اس کی مثال ہے تھانوی رحمۃ اللہ نے دی ہے کہ سونا بھی مٹی سے نکل، یعنی زمین سے پہاڑ سے نکلتا ہے، اور مٹی، سونا اور مٹی دونوں برابر ہو سکتے ہیں. کوئی جنس سونا مٹی کی ہے لیکن سونا مٹی کے برابر نہیں. اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، وہ آپ بشر ہیں. کیوں کہ آپ کے بیوی بھی تھے، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کی بچیاں بھی تھیں، 3 بچے ہوئے، 4 بچے ہوئے، بشر ہے. لیکن بشر کون ہے کہ اللہ نے کمال توڑ دیے، یعنی آپ پر سارا فضل و کمال جو ہے بعد از بزرگ خدا ایک قصہ مختصر. ربنا